اس زمین پر ایسے بہت سے راز ابھی بھی پوشیدہ ہیں جو انسانی دماغ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگرچہ آج سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں آج بھی سربستہ راز ہیں، اور جب کوئی چیز انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہو جائے تو اس کو عجوبے کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ تو سن رکھا ہے کہ دنیا میں ٹوٹل 7 عجوبے ہیں، لیکن آج ہم صرف ایک عجوبے اہرام مصر کے بارے میں بات کریں گے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دریائے نیل کے کنارے اسرار و رموز کا حامل مصر، جس کا دارالخلافہ قاہرہ ہے، مصر کو قدیم تہذیبوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ مصر دنیا کا واحد ملک ہے جس کا شمار 2 بر اعظموں افریقہ اور ایشیا میں ہوتا ہے۔ مصر کی تاریخ کے متعلق ماہرین کی مختلف آراء ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مصر 5000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ اگر جغرافیائی خد و خال کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصر کا زیادہ تر حصہ صحرا پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود دریائے نیل کی زرخیزی کی وجہ سے مصر دنیا کا قدیم زرعی ملک کہا جاتا ہے۔ 4000 سال قبل مسیح مصر معاشی لحاظ سے استحکام حاصل کر چکا تھا۔ مینس، جو کہ مصر کا بادشاہ اور پہلا فرعون تھا، مینس نے تقریباً 3500 سال قبل مسیح میں مصر کے بالائی اور دوسرے علاقوں کو فتح کیا اور ایک ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس لحاظ سے مینس مصر کا پہلا فرعون کہلاتا ہے۔ مینس کے بعد آنے والے چند بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، جس کا نام خوفو تھا، خوفو مصر کا وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے عظیم تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا۔ بادشاہ خوفو نے اپنے دور حکومت میں مصر کا سب سے عظیم الشان حرم تعمیر کروایا۔ آج کل کا انسان اس ورطۂ حیرت کا شکار ہے کہ اس دور میں سائنسی ایجادات کا وجود بالکل بھی نہیں تھا، تو اس قدر بلند و بالا تعمیرات اور اہرام کا تصور بھی ناممکن تھا۔ لیکن یہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے جو اپنے اندر بے شمار راز سموئے ہوئے ہے۔ مصر کے عقیدے کے مطابق فرعون کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو مختلف مسالہ جات لگا کر حنوط کر دیا جاتا تھا، پھر ایک تابوت میں بند کر کے اہرام کے اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والے بادشاہوں کے ساتھ ان کی آرائش و زیبائش کا سامان اور قیمتی ہیرے بھی رکھے جاتے ہیں۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ فرعون دوبارہ زندہ ہو کر اس پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ ان مقبرہ نما اہراموں کی حفاظت کے پیش نظر ان میں بھول بھلائیوں کا ایک نہ نظر آنے والا سلسلہ تھا۔ اس وجہ سے چوری کی غرض سے اگر کوئی ان اہراموں میں داخل ہوتا تو ان بھول بھلائیوں میں کھو کر اپنی زندگی ہار جاتا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ ان اہراموں کی حفاظت کے لیے دیوتا مامور ہیں۔ قدیم مصر میں مظاہر قدرت یعنی سورج، آگ اور اس کے علاوہ جاندار چیزوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ قاہرہ سے مغرب کی جانب دریائے نیل کے کنارے غزہ کے مقام پر موجود ایک پہاڑ جیسا بت، جس کا دھڑ شیر اور سر ایک عورت کا ہے، قدیم مصریوں کے مطابق یہ دریائے نیل کا دیوتا تھا جو نیل اور ان اہراموں کی حفاظت کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جادو اور سحر نے مصر کی ہی سرزمین پر جنم لیا تھا۔ جادو کو ریاست کی جانب سے نہ صرف تحفظ حاصل تھا بلکہ قابل جادوگروں کو بادشاہوں کے دربار میں انعام بھی دیے جاتے تھے۔ سامری جادوگر اس وقت کا مشہور جادوگر تھا۔ مصر کے جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرعون کے طاقتور جادوگروں کی فوج نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا جادو آزمایا اور جادو کے سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ ایک اژدہا بن کر جادو کے سانپوں کو نگل گیا، اور اپنے دور کا آخری فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دریائے نیل کی تہہ میں غرق ہو گیا۔ اس فرعون کی لاش حنوط کیے بغیر ہی محفوظ ہے، اور اس فرعون کی لاش قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے، جو کہ آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ویورز، اہرام مصر کی تاریخ اتنی وسیع ہے کہ ایک ویڈیو میں نہیں بتائی جا سکتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ سکے۔ اللہ حافظ۔